www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا آپ سے، یا رسول اللہ، ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، کہ اسلام کی تعلیم دی ہوئی چیزیں بہت ساری جمع ہو گئی ہیں مجھ پر، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو لوں کس کو چھوڑوں۔ نفلی اعمال جن کی فضیلت آتی ہے اس قسم کے اعمال کے بارے میں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز کون سی چھوڑوں اور کون سی پڑھوں، یہ بہت ہو گئی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ رمضان کے روزے بہت ہو گئے، کون سا چھوڑوں کون سا نہ چھوڑوں، یہ مراد بھی نہیں۔ تو جو فرائض ہیں، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق ہو چاہے حقوق العباد سے، وہ مراد اس میں نہیں ہے، وہ تو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اختیاری چیزیں ہیں کہ جن کو کر لے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، فضیلت ہے، تو اتنی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون سی ہوں، کہ ساری اچھی ہیں، ساری ہی اچھی ہیں، تو جناب ہی کوئی ترجیح دے دیجئے، کوئی بتلا دیجئے مجھے کہ ان میں سے کون سی چیز میں زیادہ کر لیا کروں۔ فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، ایسی چیز بتلا دیجئے کہ میں بس اسی کو اختیار کیے رکھوں، عمل کروں اس پر۔ کیونکہ آپ نے جب ارشاد فرما دیں گے اپنی زبان مبارک سے تو میرے لیے ایک ترجیح دینے کی چیز ہو جائے گی کہ میرے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے کیونکہ آپ نے ارشاد فرما دی، ایک مرجح ہوگا میرے لیے۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان جو ہے رطبا من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ہر وقت اور تازہ رہے، بس یہ کر لو۔ تو اللہ کا ذکر زبان سے جتنا تم سے ہو سکتا ہو بس وہ کرتے رہا کرو۔ بڑی آسان سی چیز بتلا دی، تو اللہ اللہ کر لو، الا اللہ کر لو، یہ سب ذکر میں آتی ہیں۔ جتنا دل جس وقت لگ رہا ہے وہ کرتے رہو، تمہاری زبان اس سے تر و تازہ رہے، وہ کرتے رہو اتنا۔ اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، وضو بے وضو دن ہو یا رات، نہ نماز کی نیت باندھنی ضروری ہے، حتیٰ کہ وضو بھی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ پاکی بھی ضروری نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت ہو، جنابت کی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان زبان سے بھی کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت منع ہے، اس کے علاوہ ذکر اللہ کا وہ منع نہیں ہے۔ تو بہت آسان عمل نسخہ انہیں بتا دیا نبی علیہ السلام نے کہ بس اتنا کیا کرو کہ ذکر زبان سے جتنا ذکر ہو سکتا ہو بس وہ کرتے رہا کرو۔ اب نبی علیہ السلام تو اور مرشد ہیں، اور مرشد بھی ایسے کہ ان سے بڑا مرشد بھی کوئی نہیں۔ گہری نگاہ اور کیا چیز کس کے لیے مناسب ہے وہ بتلا دی، تو یہ تو ان کے لیے ایک سیر بن گئی، ان کے حق میں خاص طور پر، اور ان سے ملتی جلتی تباہیں جو ہوں گی ان کے لیے بھی ایک سیر بن گیا وظیفہ نبی علیہ السلام کا۔ وہ تباہ کا ایسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث سن کر کسی کا دل اس پر زیادہ لگ جائے گا، حالانکہ اور چیزیں بھی موجود ہوں گی، بس وہ کہے گا یہ کرتا رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی کچھ مناسبت ہے، نبی علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ان کو اور ان جیسوں کو یہ ان میں شامل ہو گیا، باقی حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات پوچھی، کوئی آسان چیز بتلا دیجیے، بشیء کچھ بتلا دیجیے، یعنی آسان سی چیز بتا دیں۔
جو میں کرتا رہا کروں، آپ نے یہ بات بدلی تھی۔ تو یہ ہر مسلمان کو کرتے رہنی چاہیے، ہر حال میں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔